قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر غیر مسلموں سے دوستی لگانا ممنوع قرار دیا گیا اور اس کے تقریباً 10 وجوہ بھی بیان کیے گئے اور مومنین مخلصین سے کو تنبیہ بھی کی گئی۔ شان نزول کے مطابق جب مشرکین نے 10 سال کا جو معاہدہ حدیبیہ میں ہوا تھا وہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ سے مشورہ کر کے مکہ کی طرف جنگ کے لیے ارادہ فرما لیا۔ ان خاص صحابہ میں سے حضرت حاتب بھی تھے۔ ایک عورت مدینہ سے مکہ کو جا رہی تھی تو اس کو انہوں نے خط لکھ کے بھیجا کہ نبی علیہ السلام مکہ پر جو ہے حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ حضرت علی، حضرت مقداد، غالباً حضرت زبیر، ان کو بھیجا کہ ایک عورت مکہ جا رہی ہے، تمہیں روضہ خاف میں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آنا۔ یہ گئے، وہ عورت وہاں واقعی مل گئی۔ اس سے کہا جو تیرے پاس خط ہے وہ دکھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کہاں کا خط ہے، کوئی خط نہیں۔ نے کہا دکھاؤ تمہارے پاس خط ضرور ہے وہ دے دو۔ وہ اس نے بڑا انکار کیا۔ انہوں نے پھر دھمکی دی اگر تم نے خط نہ دیا تو کپڑے اتار کے ہم ڈھونڈیں گے کہاں ہے خط۔ اس کے بعد اس نے اپنے بالوں کی مینڈیوں کے نیچے سے خط نکال کے دے دیا۔ جب کھولا گیا تو حضرت حاتب کی طرف سے تھا۔ حضرت علی اٹھے، حضرت عمر اٹھے، کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اتاروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ پتہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے آسمان سے جھانک کر یہ فرما دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی انشاءاللہ۔ عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، وہ بیٹھ گئے، اور حضرت حاتب بھی کو غشی طاری ہو گئی، وہ بھی خوشی سے۔ اور پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا تو نے؟ انہوں نے کہا جی میں سارا حال بتاتا ہوں، میرے بچے وہاں تھے،
اور ان کا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں تھا، ان کو لوگ ستاتے تھے وہاں۔ تو میں نے کہا فتح تو نبی علیہ السلام کو اللہ ہی نے دینی ہے، تو میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ احسان ہو جائے گا تو شاید میرے بچوں کے ساتھ وہ جو ہے اچھا معاملہ کریں۔ بس یہی میرا مقصد تھا، نہ میں منافق ہوں، نہ میں مرتد ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں پکا سیدھا مسلمان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ایمان والوں میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ انہوں نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں بھی نکالا ہے، یہ وجوہ ہیں، مدینہ سے مکہ سے نکالا ہے تمہیں، اور تم جہاد کی ان کے ساتھ تیاری کر رہے ہو، تم ان کے ساتھ دوستی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ جو ایسا کرے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہاری طرف اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ برائی کے ساتھ بڑھاتے ہیں، وہ تو تمہارا کفر چاہتے ہیں، یہ رشتہ داری تمہاری کام نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے تم ایسا بڑا کام کر لیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، انہوں نے کھلے بندوں کہہ دیا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، قوم اور والد کو سارے گھر والوں کو کہا میں تم سے اور تمہارے ان خداؤں سے اللہ کے سوا جن کی بات کرتے ہو بالکل بری ہوں، ہماری اور تمہاری دشمنی ظاہر ہو گئی ہے اور قیامت تک چلے گی، الا یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور باپ سے کہا میں تیرے لیے استغفار بھی کرتا رہوں گا، دعا بھی مانگی ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ہم آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ ہے نمونے کے قابل، ان کے طریقے پر جو ہے آپ لوگ چلیں۔ صلی اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی کی فضا قائم کر دیں گے۔ اللہ قدرت والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی اور نیکی کرنے سے منع نہیں فرماتے جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہے، انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کی دوستی سے روکتے ہیں اور تبرع کرنے سے بھی روکتے ہیں جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے ہیں اور انہوں نے تمہیں گھر سے بھی نکالا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، مومنوں کوئی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو واپس نہیں کرنا، امتحان لو واقعی وہ اسلام لائی ہیں، اسلام ان کے دل میں ہے یا کسی اور وجہ سے مال دولت کے لیے آئی ہیں یا خامن سے صرف لڑکی آئی ہیں، کوئی اور صورت تو نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو ان کو واپس نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ نہ ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے خامدوں کو جو پیچھے تھے ان کا خرچہ ان کو تم دے دو اور ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو اور ان کو مہر بھی دے دینا۔ اور اگر تمہاری کوئی عورتیں مسلمان نہیں ہوتی اور وہاں مشرکین کے پاس جانا چاہتی ہیں تو روکنے کی ضرورت نہیں، ان کو بھی جانے دو، پھر جہاں چلی جائیں گی ان سے تم بھی اپنا خرچہ لے لو۔ اگر وہ خرچہ نہ دیں تو پھر جن کی عورتیں گئی ہیں ان کو تم اس کا خرچہ دے دو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، نبی علیہ والسلام کو خطاب ہے، آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں گی بیعت کرنے کے لیے، تزکیہ کے لیے، دین میں جو ہے اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے، تو آپ بیعت کر لیں، لیکن یہ شرطیں ہیں، انہیں کہنے وہ شرک نہ کرنا، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اولاد کو قتل نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، فبایعوہن، تو پھر آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کے لیے استغفار بھی مانگیں۔ ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن پر، ان کے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا اور وہ نا امید ہو چکے ہیں۔
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز زمین آسمان کی۔ ایمان والے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں۔ بعض حضرات کا ارادہ تھا جہاد کا جو ہے اذن ہو جائے، اجازت مل جائے۔ جب جہاد کی آیتیں آ گئیں تو منافق لوگ یا کمزور لوگ جو ہیں ابھی جن کا ایمان پختہ نہ ہوا تھا وہ کہتے ابھی کوئی تھوڑی مہلت ہوتی، ہماری تیاری اور ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، جو کہو وہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں صف باندھ کر ایسے لڑو جیسا کہ بنیاد سیسہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کیوں ستاتے ہو، عجیب عجیب مطالبے کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان کے جب لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح اپنی قوم سے کہا میں تمہارے پاس جو ہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ ایک رسول میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ لیکن وہ جب آ گئے تو ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولے حالانکہ اس کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ لوگ دین کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رسول بھیجا ہے، دین دے کر بھیجا ہے تو اس کو غالب کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، تمہیں تجارت کا بڑا شوق ہے، ایسی تجارت بتاتا ہوں جو نفع مند ہی نفع مند ہو، تمہیں نفع اس کا کیا ہوگا، دردناک عذاب سے تمہیں بچائے گی۔ وہ یہ ہے تجارت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ایمان لاؤ، جہاد کرو، مال اور جان اس میں خرچ کر لو، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، جنت عطا فرمائیں گے جس کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کبھی تم نے دیکھی نہیں ہوں گی، اور دوسری دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حواریوں سے، تو انہوں نے کہا ہم انصار اللہ ہیں۔ وہ ایمان لائی، ایک جماعت بنی اسرائیل سے ایک نے کفر کیا، تو تم ایمان لانے والوں کی طرح ہو جاؤ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں زمین آسمان کی ساری چیزیں۔ اللہ ہی نے امی ان پڑھوں کے اندر نبی بھیجا، انہی میں سے وہ ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی کتاب اللہ سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے اور کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں، قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے لیے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دیتا ہے۔ جو علم پر عمل نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گدھے پر علم کی کتابیں لدی ہوئی۔ مثال دی اہل کتاب کی، وہ اہل کتاب ایمان جو ہے تورات کے اوپر عمل نہیں کرتے، فرمایا دین کو گدھے کی مثال ہے۔ گدھے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھ پر بوجھ کتنا لدا ہوا ہے، یہ اس کو نہیں احساس ہوتا کہ یہ علم کی کتاب ہے یا نمک مٹی میرے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو اس طرح جس عالم کے پاس یا جس عام آدمی کے پاس بھی جتنا علم ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال اللہ نے خود گدھے کے ساتھ دی ہے۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، ان سے کہو جو یہودی ہیں، اس طرح تو تم کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، لیکن جہاد سے گھبراتے ہو، موت کی تمنا کرو پھر اگر تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو تو، لیکن یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ موت سے یہ بھاگتے ہیں لیکن موت ان کو چھوڑے گی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب اذان ہو جائے جمعہ کی
کوئی بھی اذان ہو لیکن جمعہ کی یہاں آ گئی تو فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائے۔ فَاسْعَوْا، دوڑ پڑو۔ دوڑ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پوری تیاری، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہو کر لو، یہ فَاسْعَوْا میں آتا ہے۔ اور فوراً باقی جو دنیا کے کام ہیں وہ چھوڑ دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید فروخت ہو رہی ہے، دکان ہے، فوراً بند کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں جب نماز ختم ہو جائے پھر تم تجارت کرو، اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، جب دیکھتے ہیں تجارت یا کوئی لہو تو بھاگ پڑتے ہیں اس کی طرف۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ادھر قافلہ تجارت کا آ گیا تو قحط پڑا ہوا تھا، تو کچھ صحابہ چھوڑ کے شاید یہ ختم نہ ہو جائے تو ہم بھی خرید لیں، تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، نبی کو یہاں چھوڑ کے تم ادھر چلے گئے ہو، اب دینے والا تو اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اور تم اس تجارتی قافلے کو اپنا رازق بنا دیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ بے شک کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے آپ رسول تو ہیں لیکن ان کی گواہی جھوٹی ہے، یہ دل سے آپ کو نہیں مانتے، انہوں نے تو قسم کو ڈھال بنا کر فوائد حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ بظاہر ایمان لائے لیکن انہوں نے کفر رکھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ سمجھتے نہیں۔ مظاہر دیکھنے میں یہ امیر اور سونے اور خوبصورت بڑے بڑے ڈیل ڈور والے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں کتنے خوبصورت ہے یہ لیکن فصیح بھی ہیں، یہ باتیں کریں تو بندہ سنتا ہی رہ جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بیکار لکڑی کی طرح ہے جو جلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑی کر دی جائے، یہ بیکار ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی کام نہیں، اور ڈرپوک اتنے ہیں جو بھی آواز کہیں سے سنیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ جب انہیں کہا جائے کہ تم اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، وہ پھر یہ سر تو ہلاتے ہیں لیکن آتے نہیں تکبر کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، ہم نے ان کو بخشنا نہیں ہے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یہ لوگ جو منافق ہیں وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ان پر خرچ نہ کرو، یہ خرچ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ خزانے تو آسمان کے اور زمین کے سب اللہ کے ہیں، یہ بات منافق سمجھتے نہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز، یہاں تک انہوں نے کہا، بکواس کی کہ ہم مدینہ میں جا کر ہم جو عزت والے لوگ ہیں ان کو جا کر ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ ہم مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ تو یہ شان نزول کے بارے میں واقعہ لمبا ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے۔ تو پھر جس نے یہ رئیس المنافقین نے یہ سارا فیصلہ کیا تھا، اسی کا بیٹا مدینہ کے باہر آ کر اس نے مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا آپ چاہیں تو میں اس کو اجازت دوں گا، ورنہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن ہی باہر کاٹ کے چھوڑ دوں گا۔ اب اس کی عزت پہ، جو اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا، اس کے گھر سے اس کے، حالانکہ وہ بڑا فرما بردار بچہ تھا، وہ صحیح مسلمان تھا، تو اس کو پتہ چل گیا، لیکن آخر میں جب مرنے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، بلایا، آپ تشریف لائے، حالت اس کی خراب تھی، اٹھ کے بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا آپ کیوں گھبراتے ہو، تمہیں سمجھایا تو بہت تھا، تم سمجھے نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو آپ کو نرمی کے لیے بلایا ہے۔ اچھا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا بھی کرنا، جنازہ بھی پڑھانا اور اپنے کپڑے دے کر مجھے کفن بھی دلانا، تو غسل میں بھی آپ ساتھ ہونا۔ آپ نے سارے کام کیے، اللہ نے منع فرما دیا، ہم نے اس کو نہیں بخشنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، اور آئندہ کے لیے منافقی کی جو ہے جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ ایمان والو تمہیں مال دولت اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، نقصان اٹھاؤ گے، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور پھر تم کہو کہ تھوڑا وقت ہمیں مل جائے، ہم صدقہ کر لیں، کچھ مال خرچ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اجازت نہیں ملے گی، جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے موت کا تو وہ ٹلتا نہیں۔
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ یہ تسبیحات ان کو مسبحات صورتیں یہ بھی ساتھ ہیں غالباً، ہاں تو ان کے اندر بھی توحید، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا لیکن تم کچھ کافر بن گئے ہو، کچھ مومن ہو، تمہاری دو قسمیں ہوں گی۔ تمہیں کیا زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، صورتیں تمہاری اللہ نے بنائی ہیں، زمین آسمان کی ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، تمہاری دل کی اور تمہاری زبان کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الم یاتکم والذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے کام کا وبال یعنی سزا پالی، دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ یہ اس واسطے کہ ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر، انہوں نے اس واسطے انکار کر دیا۔ یہ انسان ہے، ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ایسے مشکل ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔ کافروں کا یہ خیال تھا کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، جی ہاں تمہیں اٹھائیں گے رب کی قسم اور تمہیں بتائیں گے تم کیا کچھ کرتے رہو۔ لہٰذا ابھی سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ جس دن تمہیں جمع کیا جائے گا وہ ہوگا ہار جیت کا دن، یوم التغابن۔ جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر نیک عمل کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، جنت میں داخلہ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت تکلیف پریشانی اترتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں، اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ لہذا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر تم نے منہ موڑا تم نے میرا نبی پر تو صرف میرے حکام پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو، ان کے بیان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ ہی پر مومن جو ہیں وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچوں میں سے کچھ نہ کچھ تمہارے دشمن ہوں گے۔ اس کی صورتیں کئی بنتی ہیں، وہ وقت نہیں اس کی تفصیل۔ فاحذروہم، ذرا احتیاط کرنا، محبت میں آ کر کہیں دین کے خلاف کام نہ کر بیٹھنا، یعنی اس واسطے وہ دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی تمہارے ساتھ دشمنی ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ اپنی بات سے باز آ جائے تو معاف کرنا، درگزر کرنا اور بخش دینا، تو پھر اللہ بخش دیں گے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ خرچ کرنے کی جگہ کرتے ہو کہ نہیں، اور ان کو کس طرح استعمال کرتے ہو، ان کے مطالبے مانتے ہو یا اللہ کا حکم مانتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، سنو، اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور یہ تمہارا خرچ کیا ہوا بھی دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس کر دیں گے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن، اے میرے نبی اپنی امت سے کہہ دیں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو طلاق کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اندھی آر غصہ آیا تو فوراً طلاق، اور ایک کے بجائے 10 طلاقیں دے دی، 3 دے دی، پھر روتے پھرتے ہیں۔ طلاق کو عدت کے دیں، کے حساب سے طلاق دیں، مشورہ کر کے دیں، بڑوں سے مشورہ کر کے دیں کیسے طلاق دی جاتی ہے۔ بے شک اگر طلاق دینی ہے تو دیں، لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور جب یعنی طہر میں طلاق دے، آگے حیض شروع ہوگا تو اس کی عدت شروع ہو جائے گی، اور ایک طلاق دے وہی کافی ہے۔ اور عدت کو گنتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تک وہ تمہاری متعلقہ بیویاں عدت میں ہیں ان کو تم گھروں سے بھی نکالو، خرچہ بھی دو، وہیں رکھو ان کو۔ ہاں اللہ یہ کہ وہاں رہ کر وہ کوئی تماشا لگا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، تو پھر ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے اندر رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پتہ، شاید اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بھلائی پیدا فرما دے۔ ہاں جب وہ عدت اب عدت میں ہیں، گزرنے سے پہلے اگر تم نے طلاق رجی دی تھی تو ان کو روک بھی سکتے ہو، یا اس کو عدت گزارنے دو، وہ عدت سے فارغ ہو کر وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ طلاق کے وقت بھی اور رجوع کے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو۔
تمہاری طلاق کا تو لوگوں کو پتہ ہوگا، رجوع تم نے نہیں کیا، گواہ نہیں رجوع کیا لیکن گواہ نہیں بنایا تو لوگ کہیں جو طلاق دیتا ہے اور اس کو بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے تو پریشانی ہوگی۔ اللہ کا تمہیں یہ نصیحت نامہ ہے، اس کو رکھو تمہیں فائدہ ہوگا، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ تعالیٰ مشکل میں تمہارے حل نکالے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جن میں تمہیں خیال ہی نہیں ہوگا۔ واللہ یئسن من المحیض، جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں یا بیمار ہونے کی وجہ سے حیض ختم ہو گیا تو ان کی عدت کا یہ ہے کہ 3 مہینے انتظار کرے، 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اور جن کو حیض سرے سے آتا نہیں، مثلا ابھی کنواری تھی اور نکاح بھی ہوا اس کے بعد وہ طلاق بھی ہو گئی، اس قسم کے عورتیں جو ہیں ان کی 3 مہینے عدت ہے۔ اور جو حمل والی ہیں ان کی وضع حمل عدت ہے، خواہ 1 دن میں ہو جائے یعنی بالکل تیار تھی یا پورا جب 7 8 9 مہینے لگ جائیں جتنا بھی ہو تو اس کی حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو آسان کر دیں گے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اجر ثواب دیں گے۔ اسکنوہن من سکنتم، جن کو تم طلاق دے چکے ہو تم ان کو اپنے گھر میں بساؤ، اپنی جو ہے وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرتے رہو اور رہائش بھی دو جب تک ان کی عدت ختم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جب وہ اگر بچہ جانے وہ حاملہ تھی تو دودھ بھی وہ پلا سکتی ہیں، اگر ان کو پھر مزدوری دینا پڑے گی تو تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، نہ لیں ان کی مرضی، بہرحال اس کا حق بنتا ہے۔ ہاں اگر وہ زیادہ مانگ رہی ہیں، تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر کسی اور عورت سے دودھ آپ پلا سکتے ہیں۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر آدمی اپنی قوت اور طاقت کے مطابق بچوں پر اور ان پر خرچ کرے۔ لا یکلف، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ۔ وَکَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، ان کو ہم نے محاسبہ کیا اور ان کو سخت عذاب دیا۔ مکہ والوں ذرا تم بھی کان کھول کے سن رہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، نافرمانی سے ابھی تک باز آ جاؤ، ابھی باز آ جاؤ۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہے، معجزے دکھاتا ہے۔ ایمان لاؤ، عمل اچھے کرو، ظلمت سے نور کی طرف آ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، آخر میں توحید کی بات بھی شروع سن لو، کسی صورت کے آخر میں، کسی کے درمیان میں، کسی کے شروع میں توحید ضرور آئے گی۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کے اندر جاری ہوتے ہیں تاکہ تم جانو اللہ تعالیٰ پوری قدرت والا ہے، اور یہ بھی جان لو اللہ تعالیٰ کے علمی احاطے کے اندر تم موجود ہو۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی ہے؟ اس کی بھی شان نزول میں آپ نے کئی واقعات سنے ہوئے ہیں۔ باندی کے بارے میں کہا اپنی حضرت بیوی کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اس کو اپنے قریب نہیں بلاؤں گا، یا فرمایا تھا کہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حلال چیزیں ہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تو حلال ہے، لہٰذا آپ قسم کا کفارہ دیں اور ان چیزوں کو دوبارہ اپنے استعمال میں لائیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیوی سے کہا بھی تھا کہ یہ بات آپ نے اور میرے درمیان ہے، کسی اور کو بھی نہ بتانا، لیکن وہ عورت جو ہے راز کو قابو کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا بیوی میں تجھے بتاتی ہوں تو آگے نہ بتانا، اس طرح کرتے کرتے پھیلا دیتی ہے۔ تو اس بیوی نے بھی آگے بتا دیا تو کام آگے لمبا ہو گیا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے تو اس سے راز کی بات کی تھی، اس نے وہ ظاہر کر دی، پھر ہم نے آپ پر ظاہر کر دی، پھر وہ پوچھتی ہے آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا تو اللہ ہی نے بتایا ہے، لیکن میں ساری باتیں پھر بھی تمہیں نہیں بتاتا۔ قد نبانی اللہ العلیم الخبیر ان تتوبا الی اللہ، جو زیادہ دو تو تم سرکردہ بنی ہوئی ہو، توبہ کر لو اس کام سے، تمہارے دل تو جو ہیں جھک چکے ہیں، اگر تم نے
نبی کے خلاف محاذ آرائی رکھی تو نبی کا اس کا مددگار اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جبریل بھی ہے، مومن بھی ہیں، یہ سارے اس کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ انہوں نے طلاق دے دی تو وہ ان کو ہم جیسی عورتیں کہاں ملیں گی، اگر انہوں نے طلاق دی تو تم سے بہتر عورتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو مہیا کر دوں گا۔ وہ کون سے ہوں گی؟ مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، توبہ کرنے والے ہوں گی، عبادت کرنے والے ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، وہ کنواری بھی ہو سکتی ہیں اور سیبہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو سمجھا دیا۔ لیکن ان کے اندر، انہی ازواج مطہرات کے اندر یہ صفات موجود تھیں، یہ نہیں بدلی گئی، یہ وہی اسی طرح ہی رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس پر نگران فرشتے ہیں جو بڑے سخت ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کافروں تم کل عذر کرو گے تو آج تمہیں حکم دیا جاتا ہے ایمان لاؤ، کل تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ ایمان والو تم بھی توبہ خالص کر لو، اگر جو غلطیاں تم سے ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے اور جنت میں داخلہ دے دیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں نور ملے گا جو تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ تلوار کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ زبان کے ساتھ، اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہوتے رہتے ہیں۔ کافروں کی مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائی تھی اور جہنم میں داخل ہوں گی۔ اور مومنوں کی مثال یہ حضرت مریم جو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کی بیوی مسلمان تھی اور اس نے ظلم سہ لیے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، وہ بڑے درجے کی عورت ہے۔ اور اس طرح حضرت مریم، یہ تو یعنی پہلے شروع سے ہی مسلمان تھی، بڑی عزت والی تھی، ان کو بغیر خاوند کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا۔ یہ دو مثالیں مومنوں کی اور دو مثالیں کفار کی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والا ہے اللہ، اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اس نے موت حیات کو پیدا کیا، تمہیں دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون سب سے سونا اور خوبصورت عمل کرتا ہے۔ خوبصورت عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں اور غالب بھی ہیں۔ اس نے 7 آسمان تہبطہ پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کے اندر کوئی بھول چوک بھی کوئی نہیں۔ تم اگر آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھو تو تمہیں کوئی شگاف، کوئی کمزوری، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے، لیکن کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور جو آسمان تمہارے سامنے سر کے اوپر ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کی چھت کو تو خوبصورت بھی بنا دیا، اور وہاں ستارے، چاند، سورج یہاں سے گزرتے ہیں اور خوبصورت چھت ہوتی ہے، اور شہاب ثاقب ہیں جو شیطانوں کو اوپر نہیں جانے دیتے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، کافر جو ہیں ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور جہنم کی بڑے جوش سے آوازیں نکال رہی ہوگی، ایسے غصے میں ہوگی گویا کہ جس طرح کوئی بندے غصہ ہو تو کہتے ہیں فلانے کی رگیں پھٹتی ہیں، وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی کہ یہ اللہ کے دشمن جو ہیں میرے پیٹ میں آئیں اور میں ان کو سزا دوں۔ جب وہاں پہنچیں گے تو داروغ جہنم کے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے جی آیا تھا۔ جو آیا تھا تو پھر تم نے کیا، ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کوئی آپ نبی ہیں نہ آپ پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم اس کی بات سن لیتے یا خود سمجھ لیتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اعتراف تو کر لیں گے لیکن وہاں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے کھینچ کے جہنم میں ڈال دو۔ اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیں گے، اجر عظیم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کی چھوٹی بڑی بات، اوپر یعنی دل والی بات، زبان والی بات، سب کو خوب جانتے ہیں، سینے کے راز بھی جانتے ہیں۔
هو الذی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین پیدا کی، اس کے کندھوں پر چلتے ہو تم، اس کا رزق تم کھاتے ہو، اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو؟ وہ تو حکم دے سکتا ہے، اپنے نافرمان ہو، اپنے زمین کو اللہ حکم دے سکتا ہے کہ تم اس کو نگل جاؤ تو وہ نگل جائے گی جس کے قارون کو نگلا تھا۔ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو چکے ہو؟ اگر وہ آسمان کو حکم دے اوپر سے کوئی ٹکڑا گر جائے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضا میں کیسے یہ اپنے پاؤں پر پھیلاتے بھی ہیں اور سمیٹتے بھی ہیں، درمیان میں زمین کی کشش ان کو نیچے نہیں کر سکتی، یہ زمین سے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو ان کو تھامنے والا ہے اللہ، وہی تمہارا معبود ہے، مہربان بھی ہے۔ امن هذا الذی جند لکم ینصرکم، کوئی ہے جو تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرو اللہ کے مقابلے میں؟ اور کیا ہے جو اللہ رزق بند کر دے دو تمہیں رزق دے دے؟ کوئی نہیں ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، آپ تم بتاؤ مثال کے طور پر ایک آدمی اوندے منہ چل رہا ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور دوسرا سیدھا چل رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو نیچے جس کا سر ہے اس کو نظر ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کتنے گڑے گا وہ کیسے چلے گا، اور جو سیدھا جا رہا ہے وہ تو ماشاءاللہ سیدھا ہی جا رہا ہے۔ مسلمان سیدھا جا رہا ہوتا ہے، مشرک اوندا جا رہا ہوتا ہے۔ قل هو الذی انشاکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ، ناک اور جناب دل دیے، اللہ نے تمہارے لیے زمین پیدا کی، اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، تم جو عذاب مانگتے ہو یکون متى هذا الوعد، اس کا علم اللہ کو کب بھیجے گا؟ ہاں جس وقت عذاب تمہیں نظر آ گیا نا پھر تمہاری شکلیں بدل جائیں گی۔ فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم به تدعون، یہی وہ تو عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، اب کیا پریشانی ہے؟ ان سے کہیں دیکھو اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ نے ہلاک کیا یا رحم کیا یا ہمارے معاملے کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ اور یہ بھی آپ ان سے کہہ دیں یہ تبلیغ کے طریقے ہیں، رحمان پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تم جان لو گے گمراہی میں کون ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، آپ ان سے کہہ دیں اگر تمہارا یہ پانی نیچے چلا جائے، اوپر سے برسے نہ، نیچے زمین سے نکلے نہ، تو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اللہ ہی تمہیں پانی پلاتا ہے، دکھاتا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہم جناب کیا کریں، کسیاں کہیں سے ہم کھود کے پانی نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی بھی خشک کر دیا۔ اچھا تو وہاں سے کھود کے تو جب لائے گا پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو لا کر کے دکھا دیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مجنون، قسم ہے قلم کی اور لکھنے والوں کی، آپ دیوانے نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے آپ پر، آپ کے لیے اتنا اجر ہے جو کہیں ختم ہونے والا نہیں، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ لوگ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کون پاگل تھا، کون مجنون تھا، یہ آپ کو کہتے ہیں، یہ خود پاگل ہیں سارے۔ ان ربک من ضل عن سبیلہ، اللہ جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر جا رہے ہیں۔ آپ ان جھٹلانے والے آپ سے کہتے ہیں کمپرومائز، مصلحت کر لیں، تم ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو، ہمیں کچھ نہ کہو، ہم بھی پھر ذرا آپ کو ستانے سے بعد آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اسلام ایمان و عقیدے پر کمپرومائز اور مصلحت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تم وہ نرمی بے شک اس بات میں کریں، آپ نے نہیں کرنا، کھلے بندو فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کھول کے ایسے بتائیں جیسے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پھر نہیں ٹوٹتا۔ ولا تطع كل حلاف مہین، خاص کر ایک کا نام تو نہیں لیا لیکن ایک بندے کی طرف سے ولید ابن مغیرہ، یاس ابن وائل وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جو بہت قسمیں اٹھاتا ہے، بڑا ذلیل ہے، وہ چغل خور ہے، وہ خیر سے منع کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، گناہ گار ہے، اور اس کی گردن تنی ہوئی ہے، سریے ڈلے ہوئے ہیں، اور بدمعاش ہے، اور بدمعاش کا بیٹا ہے، اس واسطے کہ اس کو اللہ نے مال دے دیا۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے ماں سے جا کر کے پوچھا، یہاں مجھے زنیم کہا گیا ہے، باقی باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ تو ساری سچی ہیں، اس کا پتہ آپ کو ہے، آپ سچ بتائیں میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا پھر سچ بتائیں، نہیں سچ بتائی تو میں گردن اتار دوں گا۔ اس نے کہا سچ پوچھنا ہے تو پھر تو فلانے چرواہے کا بیٹا ہے۔
تیرا باپ جو ہے وہ نین تھا، وہ نامرد تھا، وہ عورتوں کے قابل نہیں تھا، مال دولت بہت تھا، تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں گے، یہ مال کس کو جائے گا، تو ایک پھر مشورے کے ساتھ ایک چرواہے کو دعوت دی گئی، اس کے ساتھ تعلق جوڑے گئے، تو اس سے پیدا ہوا تو اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کو جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے پرانے قصے ہیں، ہم اس کی خرطوم کو داغ کریں گے۔ خرطوم سونڈ جو ہاتھی کی ہوتی ہے، مال دولت والے اکڑی نہ کرو، اور یہ مال اللہ نے دیا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ یہ اس کا واقعہ سن لو، ایک باغ والا تھا جو اپنے مال کو خرچ کرتا تھا اور غریبوں کو خوب دیتا تھا باغ سے، اور جب باغ کا پھل اتارتا تھا لوگ بہت غریب آ جاتے تھے ان کو دیتا۔ وہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد نے کہا ہمارے گھر والے لوگ بڑھ گئے ہیں اور ہمارا باپ تو ویسے ہی دیتا تھا، ہماری ضروریات اپنی اتنی زیادہ ہیں، ہم کیسے ان کو دیں، لہٰذا رات کے اندھیرے میں جا کر باغ کو پھل توڑ لیں اور تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہاں آ گئے تو پھر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ چپ کے رات کو گئے اور وہاں باغ میں گئے تو پھل نہیں، کوئی نہیں، کہتے ہم راستہ بھول گئے، ہمارا باغ تو بڑا پھلا ہوا تھا، ادھر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر دیکھا یار وہی زمین ہے، وہی درخت ہیں، وہی راستہ ہے۔ کہنے لگے ہاں اصل میں ہم نے جو ارادہ کیا تھا اس کی ہم محروم ہو گئے، اللہ نے اس کے باغ کو ختم ہی کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک درمیانہ جو تھا ان کا بھائی، انہوں نے کہا اس وقت تم نے تو اللہ انشاءاللہ تک بھی نہیں کہا تھا، اللہ کا نام بھی درمیان میں نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ نحوست آئی۔ سب سمجھ گئے کہ انا کنا ظالمین، واقعی ہم نہیں ظلم کیا۔ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر تیرا مشورہ تھا، وہ تیرا مشورہ تھا، ملامت کرنے لگے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ ہم نے سرکشی کیا، ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس سے اچھا باغ دے دیں گے۔ کذالک العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تو عذاب ہوتا ہے، اچھا بھلا پھل باغ کا ختم ہو سکتا ہے تو اسی طرح دوسرے عذاب بھی آ سکتے ہیں، اچھے بھلے نیک اور اچھے بھلے جوان آدمی بھی مر سکتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کو اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت دیں گے۔ کیا مسلمانوں اور مجرموں کو جس طرح دنیا میں برابر پھرتے ہیں ہم آخرت میں برابر کر دیں گے؟ یہ تمہارا فیصلہ ہی غلط ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی لکھت ہے تو اپنی مرضی سے تم اس کو پسند کر لیتے ہو، یا تمہارے کوئی قسمیں ہیں جو ہمارے تک پہنچیں گی قیامت تک؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ آپ بتائیں کوئی تمہارا ہے ذمہ دار، کوئی ہے ضامن، کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ، لیکن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کریں گے، لوگوں کو کہا جائے گا سجدہ کرو، وہ سجدہ جو نہیں کرتے تھے دنیا میں وہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی اور وہ جو جناب ٹیڑھے نہیں ہو سکیں گے، ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ جب دنیا میں یہ سجدہ کر سکتے تھے سجدہ انہوں نے نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ ان کو سجدہ کرنے ہی نہیں دیتے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، آپ مجھے اور جھٹلانے والے کو چھوڑ دیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے پکڑیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کیا ان سے مال مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے؟ آپ صبر کریں، اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے رہیں۔ مچھلی والے حضرت یونس کی طرح نہ ہوں کہ انہوں نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپ انہی میں رہیں اور صبر کریں۔ انہوں نے پھر جا کر جب مجھے غم میں بھرے ہوئے تھے مچھلی کے پیٹ میں جب بلایا تو پھر میں نے ان کو نجات بھی دی، لولا اگر میرا فضل اور رحمت ان پر نہ ہوتا تو وہ قیامت تک کسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بلایا تو ہم نے اس کو باہر نکال دیا۔ پھر اسی طرح فاجتباہ ربہ، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں وہ صالحین میں سے آئے۔ اور اے میرے محبوب، آپ کو مشرک تو اپنی آنکھوں سے پھسلانا چاہتے ہیں، نظر لگانا چاہتے ہیں، لیکن اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ تو ایک ذکر ہے آپ جو دیکھتے ہیں تمام جہان والوں کے لیے، الحاقۃ الحاقہ، قیامت کے آپ تذکرے زیادہ سے زیادہ شروع ہو گئے۔ قوم سمود کے واقعے،
قوم عاد کے واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اب دوبارہ صرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ان کی طرف اس صورت کے اندر۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان ساری قوموں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ہم نے ان کو پکڑا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، نوح علیہ السلام کی قوم کو جب ہلاک کیا تو پانی میں، جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اور جناب حاملہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا فَيَوْمَ، جب قیامت قائم ہوگی زمین آسمان پھٹ جائے گا اور بالکل کمزور ہو جائے گا، فرشتے کنارے پر ہوں گے جو اس پر آسمان کو عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس آٹھ فرشتے۔ اس دن کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی، جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ لوگوں کے سامنے کر کے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ جناب پڑھو ہمارا اعمال نامہ، میں اسی یقین پر دنیا میں عمل کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی زندگی اور بلند باغ جنت عطا فرمائے، جس کا پھل چننا بھی آسان ہے، اور حکم ہے کہ کھاؤ پیو، یہ اس کی برکت ہے جو تم نے دنیا میں ایمان لایا تھا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ چھپائے گا، وہ کہے گا کاش کہ یہ مجھے ملتا ہی نہ یا دیکھے ہی کوئی نہ۔ فرمایا ان کا مال دولت جو دنیا میں بہت تھا اس کے کام نہ آیا، حکومت ان کے کام نہ آئی۔ فرشتوں کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس مجرم کو پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور اس کو جہنم کے اندر دے مارو، اور اس کو 70 لمبے چوڑے زنجیروں کے اندر جکڑ دو۔ کیوں یا اللہ؟ اس واسطے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس واسطے کہ یہ غریبوں کو نہ کھلاتا تھا نہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دیتا تھا۔ آج اس کا کوئی دوست نہیں، کوئی حامی نہیں، نہ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، یہ تو جہنمیوں کی پیپ کھائیں گے پئیں گے، اس واسطے کہ یہ خطا کار تھے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جن کو تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے سب کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں یہ رسول ہے اللہ کا، یہ شاعر نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے۔ اگر یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی کہہ دیتا تو ہم اس کی رگ جان کو پکڑ کے قتل کر دیتے، لیکن یہ ہم کسی نبی سے ایسا نہیں ہو سکتا، نہ آپ سے۔ فما منکم، پھر ان کو چھڑائی کوئی نہ سکتا۔ یہ متقین کے لیے تذکرہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، تم میں سے بہت سے لوگ جھٹلاتے ہیں، پھر ان پر حسرت ہوگی۔ لیکن فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ، توحید کی بات رہ نہ جائے، آخری آیت میں پھر فرما دیا کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ، ایک پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ عذاب کب آئے گا؟ فرمایا جب آئے گا تو اس کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکے گا، اللہ ہی لائے گا۔ فرشتے جو ہیں اور روح الامین وغیرہ اس دن وہ لے کے آئیں گے، اور 50 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ صبر کیجئے اور صبر جمیل کیجئے، یہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ جب عذاب آئے گا آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی اور اون کی طرح ہو جائیں گے، اور اس وقت دوست کو نہیں پوچھے گا، اور مجرم یہ چاہے گا کہ میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بھائی، میرے پورے قبیلے اور دنیا کے سارے جہان کو جہنم میں پھینک دو، جہاں لے جاؤ مجھے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، یہ آگ تو تیری جو ہے کھال ادھیڑ دے گی، تیری شکل بدل دے گی۔ وہ تو وہی تو ہے جب تجھے دین کی دعوت دی جاتی تھی یا خرچ کرنے کی تو منہ پھیر کے پراں چلا جاتا تھا اور پیسوں کو گن کے رکھتا تھا۔ وہ گنے ہوئے پیسے تیرے کہاں چلے گئے؟ انسان تو بڑا تھرڈ دلا بے صبرا ہے، جب تکلیف پہنچے تو ہائے ہائے کرتا ہے، جب خیر پہنچے تو رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں اپنی صلاحیت پر کمائی ہے۔ ہاں ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور جناب ہمیشہ پڑھتے ہیں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور جو مالوں یعنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں قیامت کے دن کی، اور عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ امانتوں کی
رعایت رکھتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں اور گواہی پوری رہتے ہیں، اور نماز کو پھر فرمایا کہ یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنت میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا کی بلغ، کیا ہے ان لوگوں کو جو آپ کے قریب آ کر سر جھکائے ہوئے دوڑتے ہوئے دائیں بائیں سے آتے ہیں، ٹولیاں بنا بنا کر آتے ہیں، کیا یہ طمع کرتے ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ وہ ایمان کے بغیر جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جانتے ہیں کس چیز سے پیدا ہوئے؟ نطفے سے تو پیدا ہوئے، حقیر سے۔ ایمان کی وجہ سے جب پاک نہیں ہوں گے اس وقت جنت کے قابل نہیں ہوں گے۔ قسم ہے رب المشرق اور مغرب کی، ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم تمہیں بھی بدل سکتے ہیں، تم ہمارے عذاب سے کہیں ہم بھاگ کے جا نہیں سکتے۔ فذرہم یخوضوا، چھوڑیے میرے محبوب ان کو، یہ اپنے جھگڑوں میں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، آخر اس دن میں آ جائیں گے جن کا وعدہ جن کو دیا گیا ہے، قبروں سے نکلیں گے، جلدی سے آئیں گے اور دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہاری زندگی جتنی ہے وہ پوری دیں گے، پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری سناتے ہوئے فرماتے ہیں، یا اللہ، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں دعوت دی تھی، میری دعوت جتنی زیادہ ہوتی تھی اتنے مجھ سے دور بھاگتے تھے، میں ان کو بلاتا تھا تاکہ اللہ آپ ان کو معاف فرما دیں، وہ جو ہیں کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس دیتے تھے اور کپڑوں میں چھپ جایا کرتے تھے اور ضد میں اڑ جایا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ میں نے ان کو پکار کر دعوت بھی دی، میں نے ان کو آہستہ آہستہ بھی دعوت دی، جماعتوں میں بھی دعوت دی، اکیلے بھی دعوت دی، میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافیا مانگو، بخشنے والا ہے، بارش برسائیں گے اس وقت تم قحط میں مبتلا ہو، بارش برسے گی موسلادھار، تمہارے بچے بھی زیادہ ہو جائیں گے، تمہارے مال بھی زیادہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہارے باغ بھی اگائیں گے اور نہریں بھی چلائیں گے، دریا بھی چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا تم کیوں نہیں وقار جانتے، یعنی عزت کیوں نہیں کرتے؟ قد اس نے تو تمہیں طور بر طور نطفہ تھا، خون بنا، یہ جو آپ نے سنے، یعنی یکدم اللہ نے ویسے کن فیکون سے نہیں پیدا کر دیا، آہستہ 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 تبدیلیاں ہوتی ہیں، تب تم انسان بن کے سامنے آئے ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایک دم بھی پیدا کر سکتے، لیکن آپ نے جو آیت اور جو درست آیت، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے، سورج چاند اللہ نے پیدا کیے، ان میں نور بھی اللہ نے ڈالا، اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا یعنی پیدا کیا، اور پھر زمین میں ہی لوٹائیں گے، پھر زمین سے ہی محشر کے دن نکالیں گے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس پر چلتے ہو، اور جناب نوح علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، یہ جو ہے مال دولت آپ ان کا جتنا بڑھاتے ہیں ان کو نقصان ہی پہنچتا ہے، یہ میرے خلاف جو ہے مکر اور تدبیریں کرتے ہیں، ان کو نہ چھوڑ، یہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے، ود سوا یغوث یعوق، یہ انہوں نے معبود بنائے ہوئے نصر وغیرہ، ان کو نہیں چھوڑتے، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب لا تزد الظالمین الا ضلالا، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پانی میں غرق کر دیا اور پانی سے آگے جہنم میں چلے گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کفار کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑ، یہ اس وقت کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے دعا مانگی اگر ان کو چھوڑا تو یہ خود تو گمراہ ہیں، دوسرے لوگ ایمان والوں کو بھی جو ہے گمراہ کریں گے، اور جو ان کے بچے ہوں گے وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گے، تو ان کو یہیں تباہ کر دیا جائے، نہ ان کے بچے پیدا ہوں اور نہ یہ جہنم میں جائیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، اور ان کو جو میرے گھر میں مومن عورتیں اور مرد ہیں ان سب کو معاف کر دے، اور جو ظالم ہیں ان کو ہلاک کر دے۔ قل اوحی الی، بس ایک صورت بیان کر ختم ہونا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میری طرف وحی ہوئی آپ کے پاس کچھ جن آئے تھے،
ان کی ذرا تقریر بھی سنو، شاید ان لوگوں کو کچھ شرم آ جائے کہ جن مانتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانتے۔ جنوں کی ایک جماعت، جب آپ اس کا 26ویں پارے میں تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا، یہاں ان کی تقریر ذرا لمبی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی ہدایت کرتا ہے، بس ہم ایمان لائے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہمارا رب بلند و برتر ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، ہمارے پاگل لوگ، بیوقوف لوگ زیادتی والا قول کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا تو خیال تھا جن اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اب پتہ چلا گا یہ جھوٹ بولتے، ہمیں اندھیرے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ کچھ مرد انسانوں میں سے جنوں کی جو ہے پناہ لیتے تھے، وہ اکڑ جاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی چلی جاتی تھی۔ وَأَنَّمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، ان کا بھی خیال تھا جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ ہم دوبارہ نہ اٹھیں گے، نہ جزا سزا ہوگی، لیکن یہ غلط تھا۔ اب پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ ہم آسمان کی طرف گئے تو آسمان چوکی داروں سے، محافظین سے بھرا ہوا تھا، وہاں شعب ثاقب بھی تھے، ہم جہاں بیٹھا کرتے تھے ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیا گیا۔ پھر پتہ ہم بڑے پریشان تھے کہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اس واسطے ہم ڈھونڈتے ڈھانڈتے پھرتے یہاں آئے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ صالح نہیں ہیں، مختلف راستے میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، بھاگ کر بھی اور کسی طرح بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیں گے تو وہ دے سکتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے ہدایت کو، اس واسطے ہم ایمان لائیں۔ ایس دوستو تم بھی ایمان لے آؤ۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے وہ کسی نقصان اور زیادتی سے اس کو ڈرنا نہیں چاہے، لیکن ہمارے اندر سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم بھی ہیں جو اسلام لائے، انہوں نے تو بھلائی کا ارادہ کر دیا، جن نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے مکہ والو، اگر تم بھی استقامت رکھتے، ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وافر پانی پلاتے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جس نے بھی اعراض کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ جب میرا نبی عبداللہ یعنی میرا بندہ اٹھ کر دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کے حلقہ بنا کر ان کے جو ہے گھیرا میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں بناتے ہیں اس کی تفصیلیں بہت سے، ایک تو ہے کہ تاکہ آواز کو دبا دیا جائے، لیکن وہ کہتے کیا ہیں میرے پیغمبر؟ فرماتے ہیں انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو بلاتا ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اگر نہ بچائے تو کوئی اور بچا نہیں سکتا، اس کے سوا میں کسی کو اپنی جائے پناہ نہیں سمجھتا۔ اللہ بلاغ من اللہ، میرا کام ہے یہ باتیں پہنچانا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہے جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جب دیکھیں گے وہ وعدہ جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے تو پھر سمجھ جائیں گے، پتہ چل جائے گا، جان لیں گے کون کمزور تھا۔ پہلے کہتے ہم بڑے جتھے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب دیکھو من اضعف ناصر واقل عددا، کون مددگاروں کے لحاظ سے کمزور ہے اور کن کا عدد کم ہو گیا ہے۔ ان ادریہ قریب، ان کو کہہ دیا مجھے نہیں پتہ، جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا ہے وہ قریب آئے یا اللہ نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنا غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں جتنا اپنے نبی کو کوئی بتانا چاہتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے۔ جب کوئی بات پیغمبر تک پہنچاتا ہے تو فرشتے کے ذریعے، اور فرشتے کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے بنا دیا، پوری تسلی ہو جائے اور نبی کو بھی کہ واقعی یہ اللہ ہی کا پیغام ہے، اپنی طرف سے یہ کوئی کچھ نہیں کہ اللہ قد ابلغ رسالات ربی وحاط بما لدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو احاطہ میں لیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اور سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو اسے چاہتے ہیں ہمیں قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رکھ، قرآنی مضامین ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو ہمارا قائد بنا، قرآن پاک کو ہمارا شفیع بنا دے۔ یا اللہ اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد علیہ وسلم۔ 1.5 پارہ رہ گیا۔